تبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہود کی برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے. کل اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے تو اس کے لیے راعینہ لفظ کہتے اور وہ لفظ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ اسے رسول اللہ کی گستاخی کا مقصود ہوتی ہے. گستاخی راعینہ کا اصل معنی تو ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف انتقاد کیجیے، توجہ کیجیے، لیکن یہ اس کو کھینچ لیتے تھے، زبان کو مروڑ لیتے تھے اور راعینہ کو راعینہ بنا لیتے. تو راعینہ کا معنی کہ ہمارے چرواہ ہے، معنی کتنا بگڑ جاتا ہے. اور اس طرح راعینہ یہود کی زبان میں احمق بیوقوف کو کہا جاتا ہے. راعینہ تو وہ لوگ کے پڑھتے جو ہے نا وہ بظاہر تو راعینہ کہتے ہیں لیکن جو ہے نا اس کو ایسے زبان گھما کے ادا کرتے تھے تاکہ اس کا معنی بگڑ جائے اور معنی مقصد وہ لیتے تھے جو بگڑا ہوا ہوتا تھا. اللہ نے مسلمانوں کو لفظ راعینہ کہنے سے منع کیا. تم ایک ایسا لفظ کہو ہی نہ جس میں کیا ہو، جس میں برائی کا اشتباہ ہو. برائی کا اشتباہ ایسا لفظ کہو ہی نہ، بلکہ تم راعینہ کی بجائے ضرور نہ کہو. مطلب دونوں کیا کیے کہ ہماری طرف نظر التفات کیجیے، نظر التفات کیجیے، ہماری طرف دیکھ لیجیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم جو میں دے رہا ہوں یہ غور سے سنو، بڑا اہم حکم ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بچ جاؤ گے. اگر خود ضرور نہ کہو گے، راعینہ نہیں کہو گے، گستاخی سے بچ جاؤ گے. اور یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے یہود کا جو غلط مقصد ہے اس کو بھی شاید موقع نہ ملے. لیکن ہمارا تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لفظ میں آپ کی گستاخی کا جو نوع ہے اشتباہ ہے، اس لفظ کی کہنے سے بچ جاؤ. جس لفظ میں جو نا آپ کی گستاخی کا اشتباہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، راعینہ کی بجائے اردو نہ کہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ظاہر جو جان بوجھ کر اس الفاظ کہیں تو رسول اللہ کی گستاخی ہے اور آج نبی کی گستاخی کفر ہے، لہٰذا سے کافروں کی ذلہ کرا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین مکہ کے حسد کے بارے میں بتایا. یہ حسد کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر وحی کا نزول ہو، مسلمانوں پر وحی کا نزول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلائی اترے ان پہ، ان پہ کوئی بلائی اترے، بلائی مل جائے ان سے، ان کو بلائی مل جائے. نہ یہودی برداشت کرتے ہیں نہ مشرک یہ برداشت کرتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے خصوصی رحمت سے جو وحی کی شکل میں، نزول کی شکل میں جس کو چاہے خاص کر دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، جس پہ چاہے بڑا فضل کر دیتا ہے. یہ فضل اللہ نے مسلمانوں کی قسمت میں جو ہے وہ رکھ دیا. پھر ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو منسوخ کرتا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے کسی حکم کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم کس قسم کا ہے.
بھیج دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کر رہتا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو مناسب نہیں تھا پھر منسوخ کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، میں حالات کے مطابق احکام مختلف بھیجتا رہتا ہوں۔ جب حالات کا تقاضا ایک حکم کا ہوتا ہے وہ بھیج دیتا ہوں، اور پھر جب حالات دوسرے بن جاتے ہیں اور ان کا تقاضا جو ہے نا دوسرے حکم کا ہوتا ہے تو میں اس کی وجہ دوسروں کو بھیج دیتا ہوں۔ جیسے حکیم جو ہے نا کسی مریض کو نسخہ رہتا ہے تو وہ جو ہے نا نسخہ تبدیل کرتا رہتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے یہ نسخہ استعمال کرو، جب وہ استعمال کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر حکیم جو ہے دوسرا نسخہ دے دیتا ہے، تو پوری مریض کی حالت کو دیکھ کر نسخہ دیتا رہتا ہے۔ ایسے ہی میں بھی حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق احکام بدلتا رہتا ہوں، میرے سے یا بہتر حکم دے دیتا ہوں اور یا کم از کم اس جیسا حکم دیتا ہوں، لیکن یہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے مجھے پتہ نہیں ہوتا میں حکم بھیج دیتا ہوں اور وہ حکم جب چلتا نہیں میں تو دوسرا دے دیتا ہوں، ایسا نہیں۔ یہ یہود کا غلط سوال ہے، غلط اعتراض ہے، یہ ہے ہی نقطہ چیز۔ اللہ تو ہر چیز کا قادر ہے، ایسا چیز مشکل ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں کی بادشاہت ہے، اس کی اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا علم ہے، اتنی بڑی بادشاہت کی طاقت بھی اتنی بڑی چاہیے اور اتنا بڑا علم بھی چاہیے۔ اس کی طاقت اتنی بڑی، علم اتنا بڑا، وہ حکم جب تبدیل کرتا ہے تو حکمت کے تقاضے سے، جہل کے تقاضے سے نہیں، غلط کہتے ہیں یہ۔ اور پھر اللہ نے آخر میں بتا دیا کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار ہے، لہٰذا اللہ کی اطاعت کرو گے تو اس کی مدد میں تمہارے شامل حال ہوگی، اور جب اس کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور جس کو اللہ نقصان پہنچائے تو پھر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج کی آیات بھی یہود کی برائیوں سے متعلق ہے۔ یہ یہودی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے، یا تو نقطہ چینی کے لیے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے، اور یا مسلمانوں کو دین سے برزن کرنے کے لیے، دین اسلام سے برزن کرنے کے لیے طرح طرح کے ذرا وہ علوم تلاش کرتے تھے۔ اللہ کے دین اسلام میں عیب کا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں تو خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بدبخت اپنی بدبختی کی وجہ سے مسلمانوں کو برزن کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ جیسے تورات ایک مرتبہ ساری کی ساری اتری، صاحب کی کتابیں تو ساری کی ساری ایک مرتبہ اتری، قرآن سارا کا سارا ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا مختلف جگہوں کہ قرآن مجید میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اس لیے کیا ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے جب مختلف قسم کی ان کی تعریف اور تکلیف دہ باتیں سننے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، میری آیات کلام پہنچ کے آپ کو تسلی ہو، آپ کا تسلی ہو، آپ کا دل کو کیا ہو جائے، اس کو اطمینان مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی کتاب، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، یہ شریعت ہے کہ ایک ساتھ اگر سارے احکام دیے جائیں تو وہ ان کا یاد رکھنا ان کا مشکل ہوتا ہے۔ میں تھوڑے تھوڑے کر پیچھے دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح یاد رکھیں، مسلمان اچھی طرح یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے احکام ایک مرتبہ دے دیے جائیں، ٹھیک ہے، تو بس اوقات لوگ حالات کی وجہ سے اور اپنے وہ رسم و رواج کی وجہ سے اس پہ ایک دم سے عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میں نے رفتہ احکام کیے، رفتہ لوگوں کے حالات کے مطابق، تاکہ لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا مانوس ہو جائے احکام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین سے مانوس ہو جائے، اور اس طرح جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حقوق پر تدریجاً عمل کرنا آسان ہو۔ دوبارہ آپ کا دل جمانا، لوگوں کے اعتراضات کے وقت یا آپ کو تکالیف پہنچے، کچھ وقت اپنا کلام بیچ کے تسلی دے کے آپ کو آپ کا دل جمانا، اس طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کو یاد رکھنا آسان ہو اس وجہ سے، اور یہ ہے کہ تدریجاً ان پہ آہستہ آہستہ عمل ہو جائے تاکہ عمل کرنا آسان ہو۔ اس طرح اور بھی کئی حکمتیں
اس کی وجہ سے جو میں نے یہ قرآن مجید کو ایک ساتھ نازل نہیں کیا بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیا. جہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور بات کہی. فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے طرح طرح کے سوالات کرنا اور آپ وہ سوالات کی وجہ سے آپ کو پریشان کرنا, تشہیری کرنا, آپ کو پریشان کرنا, ذہنی تکلیف ہونا نہیں بات نہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوالات بڑے بڑے سوالات. تو یہ یہود و نصارہ جو ہے نا ان کی عادت ہے تشہیری کرنا اور فضول سوالات کرنا. یہود و نصارہ کی کیا ہے عادت ہے, فضول سوالات کرنے سے اللہ نے مسلمانوں کو بلند کیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فضول سوالات مت کیا کرو. ممکن ہے, اور خاص کر وہی جب اتر رہی ہو, ممکن ہے ان کا جواب تمہیں مل جائے اور تمہیں ناگوار گزرے. جیسے اپنے بڑے آدمی کو لوگ کھانے دے رہا تھا کہ تیرا باپ کوئی نہیں ہے, تو تیرا خدا کو غلط سے اس منجے میں پوچھا میرا باپ کون ہے, تو پھر رسول اللہ نے بتایا تیرا باپ کھانا ہے, تیرا باپ کھانا ہے. لوگوں کے منہ تو بند ہو گئے, لیکن بعد میں رسول اللہ نے فرمایا اگر واقعی جیسے لوگ کہتے ہیں اس طرح تیرا باپ نہ ہوتا اور میں بھی کہہ رہا تھا, لوگ جیسے کہہ رہے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ تیرا باپ کوئی نہیں, تو پھر تیری کیا عزت رہ جاتی, تیری کیا عزت رہ جاتی. اس طرح اور بھی ایسے نامناسب قسم کے سوالات لوگوں نے کیے, تو اس پہ اللہ نے وہ آیت بھیجی کہ ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایمان والوں تو بہت سارے چیزوں کے بارے میں سوالات مت کیا کرو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر ہو جائے تو بری لگے تمہیں وہ پھر یہ یہودی فضول سوالات کرتے ہیں. آپ تحقیق کے لیے ہو, مسئلے کی تحقیق کے لیے ہو, جائز ناجائز کو جاننے کے لیے ہو, اس کے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن صحابہ جو نا اللہ کی بہترین مخلوق تھے, صحابہ بہترین بندے تھے. جب قرآن نے منع کیا کثرت سے سوالات مت کیا کرو تو صحابہ سوالات بھی کرتے تھے. ٹوٹل صحابہ کے سوالات جس حدیث میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ 10-12 سوالات ہو رہے ہیں, اور وہ بھی ضرورت پہ مبنی. مثلاً حائض عورتوں کے بارے میں, اسی طرح وراثت کے بارے میں, ایسے اور ضروری مسائل کے بارے میں. عبداللہ بن عباس لوگ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ سے بہترین لوگ کوئی اور نہیں ہوں گے, وہ سوالات نہیں کرتے, بلکہ وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ دیہات سے کوئی آ جائے آدمی وہ سوالات کرے تو چلو اس کے سوال کے ذمن میں ہمیں کوئی معلومات مل جائے گی, سوالات نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود کرتے. تو بہرحال بات تو کہتے ہیں کہ یہود سے متعلق ہے. کہ جیسے آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اور بات کہتے ہیں کہ یہود اور مشرکین دونوں سے متعلق ہے. مشرکین بھی طرح طرح سے سوالات کرتے تھے, طرح طرح کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ایک مرتبہ قرآن میں سارے کے تعداد کا قرآن میں نہیں کرے دوسری جگہوں پہ. مشرکین وقت کہنے لگے کہ آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگا دیں آسمان کی طرف, آسمان تک سیڑھی لگا دیں اور سیڑھی کے آسمان پہ چڑھ جائے, ہمارے سامنے لکھی لکھائی پوری کتاب لے آؤ, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے نا وہ آ جائے اس کے ساتھ, وہ آ جائے اس کے ساتھ. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل سامنے آ جائے, اللہ کتاب لکھی لکھائی لے آؤ ساری کی ساری ایک ساتھ, پھر اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور ایسی گستاخانہ باتیں, اور اللہ نے کہہ دے کہ واقعی میری کتاب ہے جو میں نے بھیجی ہے, آپ مان جائے. کہ آپ کے آگے پیچھے فرشتے جو ہے نا وہ آپ کی حفاظت کے لیے پھرنے والے ہو, فرشتے آپ کے آگے پیچھے پھرنے والے ہو, پھر آپ مان جائیں گے آپ اللہ کیا ہے, نبی ہیں. فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, اور کبھی کہتے تھے کہ یہ جو مکہ کی زمین ہے اس میں کچھ اگتا نہیں ہے, کچھ اگتا نہیں ہے. اب اللہ سے کہہ دیں اس میں آپ باغات اگا دیں. یہ جو زمین ہے پتھریلی زمین ہے اور جو ہے نا سرخ زمین ہے, اس کو سرسبز شاداب بنا دے, باغات اس میں اگا دے, اس میں نہریں بہا دے, اس طرح کی. اور آپ کے لیے جب اٹھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ وہ سونے کی نیت فضول مطابق کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ یہ لوگ جیسے اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، فضول عبث، اس قسم کے سوالات ایمان والوں کو نہیں کرتے ہیں۔ اصل بات ایمان والوں کو سمجھانا ہے، بات ایمان والوں کو سمجھانی ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود کی طرف حضور اعتراضات اور سوالات نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے اپنے انبیاء سے کی اور خاص طور پر رسولہ کو کی۔ بات کہتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنے رسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرو جیسے یہود و نصارہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیے؟ تم یہ چاہتے ہو؟ اس بعد روایات میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک درخت تھا، مشرکین مکہ حنین کے علاقے میں جو مشرکین تھے، وہ مشرکین جو ہے نا مسلمانوں سے جو مقابلہ کر رہے تھے، وہ ایک اس درخت کے ساتھ پہ ہتھیار لٹکاتے تھے۔ غالباً اس کو شجرہ ذات الانواع کہتے تھے۔ اسے جو ہے نا کیا کرتے تھے، اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس کو متبرک سمجھتے تھے۔ تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ ہمارے لیے اس طرح ایک درخت مقرر کر تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے ہتھیار لٹکائیں، اور وہ مشرکین مکہ سمجھتے رہے اس کے ساتھ ہتھیار لٹکائے میں فتح مل جاتی ہے، ہم اس میں ہتھیار لٹکا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ناراض ہو گیا۔ جب نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی والی بات کی کہہ دی، اللہ نے اتنا بڑا انعام ان کو فرمایا کہ فرعون کی غلامی سے نجات دے دی، باہر قلتم سمندر سے انہیں عبور جو نہ کیا، عبور کیا، پار لے لیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، 12-13 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے، سمندروں نے عبور کیا تو دیکھتا ہے قوم کو بتوں کی پوجا کر رہے کیونکہ انہوں نے کہا موسیٰ جیسے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے یہ معبود ہے، ہمارے لیے بھی معبود مقرر کر لے تاکہ ہم ان کی کیا کریں، پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بڑے ناراض ہو گئے، بڑے غصہ ہوئے، بدبختوں جس خدا نے تمہارے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر دیا ہے سمندر میں، اور تمہیں اسی سمندر سے پار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہیں جو ہے سمندر میں راستے لے کر خوش راستے لے کے تم چہرے کو اس کا مقابلہ میں اور معبود دے دیں، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اسرائیل والی بات کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دینے والا، شکست دینے والا۔ تو مشرک لوگ ہیں جو درختوں کو جو ہے نا اپنے دیوتا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلے ان کو ہم اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں تو انہیں کو اسے میں فتح ملتی ہے، فتح دینے والا بھی وہی ہے، شکست دینے والا بھی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم چاہتے ہیں کہ اپنے رسول سے وہ سوال کرو، وہ مطالبہ کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم نے کیا تھا، یا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات مطالبات کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس قسم کے کفری اور شرکیہ سوالات کرتے ہیں اور ایمان سے بہانے بنا کے ایمان سے اپنے آپ کو چراتے ہیں اور اس طرح ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ سیدھے راستے سے بہت دور جا کے کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں ایمان نصیب کیا، ایمان کو بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، جس میں شکر کرو اس میں قائم رہو، اور فضول صلاۃ مشرکین مکہ اور یہود کی طرح نہ کیا کرو۔ آخری آیات میں یہاں بھی اللہ نے یہود کے ایک بہت بڑے حسد کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ یہودی جو اہل کتاب یہودی نصارہ ہے نا، یہود و نصارہ، ان کی اتنی چاہت ہے کہ تم ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹو، کتنی چاہت ہے، اور اس کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں، طرح طرح کے ایسے اعتراضات کرتے ہیں دین اسلام پہ، پیغمبر اسلام پہ، کہ جن سے مسلمان بدزن ہو کے دین اسلام سے پھر جائیں۔ اور یہ صرف اس وقت نہیں، اس وقت سے لے کے آج تک مشرکین کا یہود کی شکل میں ہو یا ہندوؤں کی شکل میں ہو، اور ایسا یہود و نصارہ بھی آج تک ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی طرح سے دین اسلام سے پھیر دے۔
امیر شکیب ارسلان یہ غالباً ترکی کے بول پڑے وہ ہفتے گزرے مسلمانوں کے حال پہ جو ہے نا بڑے روتے تھے مسلمانوں کے حال پہ. تو انہوں نے کتاب لکھی تھی. اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے لوگوں کو برزن کرنے کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کو دین اسلام سے برزن کرنے کے لیے ان گوروں نے یورپ کے لوگوں نے یہود و نصارہ نے کم و بیش 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں. 6 لاکھ تاکہ لوگ دین اسلام سے مسلمانوں سے اور خاص کر مسلمان اور خاص کر وہ مسلمان جو دین سے دور ہے وہ دین اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے شبہات پیدا کیے ہیں اور اس طرح ان کو جو دین اسلام سے پھیر دیا جائے برتن کر دیا جائے. تو یہ اس وقت سے لے کے آج تک ہو رہا ہے. غالباً گریٹ اسٹون تفسیر القرآن والے نے گورے کا نام لکھا ہے. اس نے برطانوی پارلیمنٹ سے قرآن مجید اٹھا کے اور تلوار اٹھا کے کہنے لگے کہ یہ محمد کی تلوار اور محمد کی کتاب قرآن یہ دونوں انسانیت کی دشمن ہیں اور جب تک ان دونوں کو مٹایا نہ جائے اس وقت تک انسان کو مہذب نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اب ان کی نزدیک تہذیب کیا ہے, ان کی نزدیک ترقی کیا ہے, ان کی نزدیک خوشحالی کیا ہے. خوشحالی کہ انسان بے حیا ہو جائے, انسان کیا ہوتا ہے بے حیا ہو جائے. اور ان کو پتہ ہے کہ قرآن اس بے حیائی عیاشی فحاشی کے آگے راستے میں رکاوٹ ہے, راستے میں رکاوٹ ہے, اس لیے قرآن کے خلاف ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بے حیائی یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے, دردناک عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے, اللہ کے غضب کو چوٹ دینے والی چیز ہے بے حیائی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ یا اللہ نے ساتھ کفروں نہیں کہا کہ کافر, بلکہ جو بھی لوگ ہم کافر ہو یا مسلمان بے دین ہو گمراہ ہو جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے ان کے لیے دردناک عذاب الیم, دردناک عذاب, درد دینے والا عذاب. اللہ کے نزدیک تو بے حیائی جو ہے نا وہ کیا ہے, اللہ کے غضب کو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اور ان گوروں بے دینوں گندوں گندگی خوروں کے نزدیک میں بے حیائی کیا ہے, تہذیب ہے, ترقی خوشحالی ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیوں اس طرح چاہتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ کافر بن جائے. کہہ رہے ان کے نفسوں میں جو حسد بھرا ہوا ہے, حسد کہ آخری نبی بنو اسحاق سے کیوں نہیں آیا, بنو اسماعیل سے کیوں آیا, بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آیا, بنی اسحاق سے کیوں آیا, بنی اسماعیل سے کیوں آیا, اسماعیل اسلام کی اولاد سے کیوں آیا, اسحاق علیہ السلام کی اولاد, یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں آیا. اس حسد بعض لوگ حسد کی وجہ سے جل جاتے ہیں. جیسے امیہ بن ابی سلم, یہ آدمی بھی آخری نبی کی تلاش میں تھا اور آخری نبوت کا مستحق اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اور یہی وجہ ہے اہل کتاب سے سوالات کرتا تھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں, وہ کب آئے گا, یہ وہ. لیکن جب وہ آخری نبی آیا اور اس کو وہ نبوت نہیں ملی تو یہ حسد کی آگ میں جلا اور دین اسلام کا اور رسول اللہ کا مخالف بنا. حسد بہت بری چیز ہے. چلے اس میں مزید روشنی کو ڈالیں گے, زندگی رہی تو کل. چلیے موٹی موٹی بات میں نے کہہ دی. حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں
حسد کیا ہے لوگ اسلام سے نبی بنی اسرائیل میں ہوتا ہے اسلام نہ کرتے اور پھر غلط فہمی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے علی کتاب یہودی نصارہ غلط فہمی کی وجہ سے مغالطے کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے کہ ان کو علم نہیں ہے بعد ما تبین لهم الحق بعد ما تبین لهم الحق کہ حق ان کے سامنے ظاہر ہو چکا بالکل تورات میں نشانیاں دیکھے قرآن کی پیغمبر اسلام کی نشانیاں دیکھے یہ بالکل آخری نبی ہے یہ بالکل آخری وہ سچی پکی کتاب ظاہر ہونے کے بعد واضح ہونے کے بعد ان بدبختوں نے جان بوجھ کر حسد کی جاتی ہے لیکن مسلمانوں کو دیکھیں یہ اسلام کی حقانیت ہے عادل ہے مسلمانوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ تم ابھی درگزر سے کام لو درگزر سے معافی سے کام لو ان سے انتقام مت لو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آیا پھر اللہ نے کہا کہ عامر یہود کو مدینے سے بھی بلکہ جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا آپ کو اللہ آپ چیز بتا دیں ہاں مسلمان کا پاور جو ہے نا ایمان کی ہتھیار نہیں ہے مسلمان کی اصل طاقت جو ہے وہ ایمان ہے ایمان کی مضبوطی ہے ایمان کی مضبوطی ہے اصل طاقت یہی ہے اور ایمان کس چیز سے مضبوط ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے ایک نماز سے اور ایک زکات ایک جانی قربانی ہے اور ایک مالی قربانی ہے اس سے ایمان مضبوط ہونے دونوں چیزوں لہٰذا تو نماز کا اور زکات کا اہتمام نماز کا اور زکات کا کیا کرو اہتمام جیسے وہ برف مشہور نے لکھا ہے کہ ہم اگر مادی اسباب میں امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ہم سے 50 سال آگے 50 سال اور جب ہم 50 سال آگے جائیں گے تو وہ اور 50 سال آگے چلا جائے گا ہم کافروں کا مقابلہ صرف ایمانی قوت میں کر سکتے ہیں جیسے صحابہ نے ایمانی قوت کے ذریعے بڑی بڑی طاقتوں کو پاش کیا روم جیسی طاقت اور کسرا جیسی ایران جیسی طاقت انہوں نے پاش کیا کوئی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں کرتی تھی کس کی وجہ سے ایمانی طاقت جس میں نے آپ کو بتایا تھا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حذیفہ بن یمان کو کس نے کہا کہ آپ کی تلوار کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو کاٹ دیتی ہے اس کو پیوان لگا ہوا ہے ایسی تلوار ہے اور ہم نے تمہارے سامنے جو ہے نا وہ 2 ضربیں لگائی اس نے لوہے کا کچھ نہیں بگاڑا حضرت حذیفہ نے مجھے دے دو میری تلوار میرے ہاتھ میں انہوں نے جو اپنے ہاتھ میں اپنی تلوار لی وہ تلوار جس پہ پیوان لگا ہوا تھا اس کو جب ایک ضرب لگائی اسی لوہے پہ جس پہ کافروں نے کئی ضربیں لگائی تھی ایک ضرب سے 2 ٹکڑے کر دیے کہنے لگے کہ تلوار تو حذیفہ کی جیب پر ہاتھ حذیفہ کا تلوار تو حذیفہ کی جیب پر ہاتھ حذیفہ کا نہیں تھا حذیفہ کے ہاتھ میں قوت ایمانی یہ تلوار کا کمال نہیں تلوار میں تو پیون لگا ہوا ہے یہ حذیفہ کے ہاتھ میں کمال ہے کہ اس میں قوت ایمانی اس لیے نے فرمایا کہ قوت ایمانی کو بلانی ہو نماز کی پابندی ایمان کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھو اور اس طرح زکات دو تمہاری ایمانی قوت مضبوط ہو جائے گی اب اللہ نے فرمایا اس کا فائدہ صرف یہاں نہیں ہے اس کا فائدہ زیادہ آخرت میں جو بھی بلائی آگے بھیجو گے اللہ کے آنکھیں کو جیت پاؤ گے اور اللہ اس کا بہترین اجر عطا کرے اللہ حاضر کی عمل کرنے کی توفیق فرمائے دیکھیں جی ترجمہ اچھا جی علم تعلم اچھا اب تريدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے ومن يتبدل الكفر بالایمان اور جو بھی کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے بدلے میں فقد ضل سواء السبیل تو وہ دور گرے گا سیدھے راستے سے دور جا گرے گا سیدھے راستے سے مت کثیر من اہل الکتاب دل سے چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب دلی چاہت ہے یہ کیا لو یردونکم کہ کاش وہ تمہیں پلٹا دیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد
تمہارے ایمان لانے کے بعد کیا پلٹا رہے تمہیں کفارہ کافر بنا کے تمہیں کیا کرتے کفر کی طرف پلٹا رہے حسد من عند انفسهم اس حسد کی وجہ سے ان کے نفسوں میں بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کہ ان کے واسطے حق واضح ہو چکا ہے فاعفوا بس تم معاف کرو انہیں واصفحوا درگزر سے کام لو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ چیز پہ قادر ہے واقیم الصلاۃ اور قائم رکھو نماز وآتوا الزکاۃ اور دیتے رہو زکات وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے واسطے کوئی بھلائی تجدوہ عند اللہ پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو